ہم پاکستانی بھکاری مشہور ہو گئے پوری دنیا میں یار. ہمارا وزیر اعظم بھکاری مشہور ہو گیا ہے. ہم اچھے بھکاری ہیں؟ برا لگتا ہے بھائی. سامنے آ رہی ہے بات کہ ایک ڈاکیومنٹ لیک ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہنا کھر صاحبہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو یہ بتا رہی ہیں کہ اب ہمارے لیے چائنا اور امریکہ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا. یا عباسی نے بتا دیا ہے کہ آٹا مفت آٹا سکیم میں انہوں نے 20 ارب روپے کی چوری کی ہے. 84 ارب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے. میں معذرت سے کہوں گا اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے. اور آج ہمارے حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا ایماندار افسر ہے. یہ 20 ارب روپے کی چوری کی ہے ناظرین. 20 بلین روپیز. یہ الیکشن کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. ہنا ربانی کھر نے جو ایڈوائز دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیلنس نہیں کر سکتے بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا، اور ان کا مطلب ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم زیادہ کلوزلی ایسوسیٹ ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرتی ہوئی یہ چیز دکھانے جا رہا ہوں کہ جس سے ہر طرف تھرتلی مچا دی ہے. اور ایک ایسی کمال چیز ہے کہ خود عوام کو بتا دیا ہے انہوں نے خود کہ یہ لوگ کتنے بڑے چور ہیں. دس از، میں آپ کو ابھی ڈیٹیل نکال کے بتاتا ہوں. ان کے اپنے بندے نے بتایا کہ انہوں نے اربوں روپے کی چوری کی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چوری چھپ نہیں سکتی، یقین کیجئے. اور ان کی چوری تو پکڑی گئی ہے. شاہد حقان عباسی نے بتا دیا ہے، آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ عباسی نے بتا دیا ہے کہ آٹا مفت آٹا سکیم میں انہوں نے 20 ارب روپے کی چوری کی ہے. 20 ارب روپے کی چوری کی ہے ناظرین. 20 بلین روپیز. یہ الیکشن کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. شاہد خاقان عباسی ان کا اپنا بندہ جو سابق وزیر اعظم رہ چکا ہوا ہے، اس کا یہ کلپ ہے. اور آپ کو شاہد خاقان عباسی خود بتائے گا کہ کتنی بڑی چوری کی گئی ہے اور کیا کیا گیا ہے. یعنی 21 ارب روپے الیکشن کے لیے نہیں ہے ان کے پاس. سوری، لائیو میں تھوڑا ایسا ہوتا ہے، تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہوتا ہے. 21 ارب روپے ان کے پاس الیکشن کے لیے نہیں ہے. یہ سنیے ذرا، یہ میں آپ کو کلپ بھی دکھا رہا ہوں. ایک منٹ ذرا. آٹے کی تقسیم ہوئی ہے. ابھی ہم نے آٹے کا نظام 84 ارب روپیہ. یہ آواز آپ کو آ رہی ہے؟ ذرا آپ نے سن کے بتانا ہے مجھے. اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے. دوبارہ سنیے، دوبارہ سنیے. ابھی ہم نے آٹے کا نظام 84 ارب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے. میں معذرت سے کہوں گا اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے. اور آج ہمارے حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا ایماندار افسر ہے. یہ آنےسٹ افسر ہے. ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آنےسٹ افسروں کو. ایک زمانہ تھا کہ ہم ڈس آنےسٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا کرتے تھے. یہ ایزیوم تھا کہ افسر آنےسٹ ہوگا. آپ انتظام سے ملک آپ لوگ کی کمنٹس میں پڑھ رہا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی ہم نے جی شہریار صاحب آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. 84 ارب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے. میں معذرت سے کہوں گا اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے. آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں کیا کس کو آخری کیا ملا ہے اس غریب کو جس کے لیے آپ نے 84 ارب خرچ کیا ہے. آپ یہ اس نظام کے اندر ڈیلیوری نہیں کر سکتے سروسز کی. آپ کو جو پوری طرح شاہد حقان عباسی خود بتا رہے ہیں کہ 20 ارب روپے 84 ارب روپیہ انہوں نے مفت آٹے پہ لگایا، آٹے کی تقسیم پہ لگایا، اور اس میں سے 20 ارب روپے یہ کھا گئے. سپریم کورٹ چیخ رہا ہے کہ بھائی الیکشن کروانے، آئین کہتا ہے پیسے دے دو. کتنے؟ 21 ارب روپیہ انہوں نے نہیں دیا. یہ 20 ارب روپے چوری کر گئے. اب اگر میں الزام لگاؤں مجھے پکڑ لو یار. آپ کا اپنا بندہ شاہد حقان عباسی جو آپ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 20 ارب روپے کھا لیے. آپ کو پتا ہے مفت آٹے کی تقسیم میں کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں؟ لوگوں نے لائنوں میں لگ کے. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے مفت آٹا سکیم یہ مفت آٹا نہیں تھا. یہ آٹا مفت نہیں ملتا تھا. پتا ہے آپ کو؟ میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. یہ آٹا مفت نہیں ملتا تھا. اس کے لیے ان کو، عام آدمی کو، پہلے اپنی عزت نفس بیچنی پڑتی تھی. جی ہاں، پہلے اپنی عزت نفس، سیلف اسٹیم. آپ کبھی وہ ویژولز تو دیکھے جا کے، وہ فوٹیجز دیکھے جس میں مفت آٹا بٹ رہا ہوتا تھا. پولیس ان کو عورتیں، بزرگ عورتیں ڈنڈے مارتی تھی. پولیس ان کو، پاکستان کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا. اللہ شرم آتی یار.
पूरी दुनिया में भीख मांगनी पड़। आपको पता है कभी आप भारतीय व्लॉगर्स के व्लॉग सुना करें, वो हमें भिखमंगा कहते हैं, ये भारतीय। आप हमें गैरत नहीं आती है यार, हम पाकिस्तानी भिखारी मशहूर हो गए पूरी दुनिया में यार, हमारा वजीर आजम भिखारी मशहूर हो गया है, हम अच्छे भिखारी हैं, बुरा लगता है भाई। खबर आई है वॉशिंगटन पोस्ट में, एक खबर पब्लिश हो रही है और उसमें हमारी स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर साहिबा की गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ को ये सामने आ रही है बात कि एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि हिना खर साहिबा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ये बता रही हैं कि अब हमारे लिए चाइना और अमेरिका में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या हम अगर वेस्ट के साथ रहते हैं। मैं एग्जैक्टली सर आपके सामने वर्ड्स रखे देती हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से जो है इसको एक्सप्लेन कर पाए। सर उन्होंने ये कहा है कि डॉक्यूमेंट्स लीक्ड ऑनलाइन थ्रू दी डिस्कॉर्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसमें यह है कि इंटरनल मेमो टाइटल्ड पाकिस्तान डिफिकल्ट चॉइसेस, ये मेमो का नाम है, टाइटल है। And she was that the country can no longer attempts to maintain a middle ground between regional powers like China and US के दरमियान जो है मिडिल ग्राउंड बरकरार रखना अब बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तस्वीर लगाई गई है वो प्रेसिडेंट बाइडन जो मुलाकात उन्होंने की इंडिया जाके वहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, वो वाली तस्वीर है। और साथ में लिखा गया है कि जो इस वक्त उभरती हुई कुछ ताकतें हैं, इन्फ्लुएंशियल रीजनल पावर्स सच एज इंडिया, ब्राजील, पाकिस्तान एंड इजिप्ट, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये जो रशिया और यूक्रेन के हालात के बाद हुआ है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पर? अमेरिका का वो दौर जब वो एक यूनी पावर बने थे सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, तो उन्होंने दुनिया के अंदर जो फिर हरकतें की उनसे बहुत दुनिया में तबाही हुई। और मसलन उन्होंने इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जूनियर ने। हाँ जी, हिना रब्बानी खर ने जो एडवाइस दी है वो ये है कि हम बैलेंस नहीं कर सकते बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, और उनका मतलब है कि चाइना के साथ हम ज्यादा क्लोजली एसोसिएट हों। तो ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को फिर दोबारा किसी एक पावर के ऊपर इस तरह डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप। और अमेरिका के कैंप से तो हम एक तरह का निकल ही आए हुए हैं, लेकिन उनके साथ भी अच्छे ताल्लुक हमारे लिए मुफीद ही है, मुझे लगता है।